کہ جب تک پاکستان کی ریاست میں یونین کاؤنسل 3 طلاق کے سرٹیفکیٹ جاری نہ کر دے. یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ کسی ایک پرٹیکولر سیٹنگ کے اندر خاوند جو ہے بغیر سوچے سمجھے اپنی عورت کو طلاق دے دیتا ہے, اور پھر وہ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ کبھی آپ کو ریچ کر رہے ہیں, کبھی مجھے ریچ کر رہے ہیں, کبھی کسی اور سے ریچ کر رہے ہیں کہ جی یہ طلاق ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے عورت کے اوپر جو ایک چھری رکھی ہوئی تھی نا, ہم نے طلاق دے دوں گا میں تجھے, وہ اٹھا لی گئی. ایبسولوٹلی کریکٹ. وہ اٹھا لی گئی. اب اس کو خوف نہیں ہے کہ یہ بول دے گا مجھے طلاق, تو مجھے طلاق ہو جائے گی. اگر کوئی شخص ڈیورس کے لیے آتا ہے اور وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ جی میری طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, 1 ہوئی ہے کہ 3 ہوئی ہے, تو آپ جب فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو وہ کس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دیتے ہیں, یا قانون ہے کیا اور کیوں ہے, اس کی وجہ کیا تھی؟ سر پہلا موضوع یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک خاتون کو ایک کمزور ولنریبل سیگمنٹ, کمزور ایک پرسنالٹی سمجھا جاتا ہے, اور یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ سرکار کی ایک ذمہ داری آ جاتی ہے کہ انہوں نے اسے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور اگر شرعی طور پہ دیکھا جائے کہ ایک خامد اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہو تو شاید وہ ہو جاتی ہے, ٹھیک, لیکن قانون نے سیکشن 761 کا ہمارا فیملی لا آرڈیننس ہے, اس کے اندر واضح طور پہ بیان کر دیا کہ خامد کا رائٹ ہے شرعی, اور پھر نیچرلی لیگل رائٹ ہے, ڈیورس دے سکتا ہے. ٹھیک, لیکن اس کا پروسیجر یہ ہوگا کہ جب وہ طلاق اپنی بیوی کو دے رہا ہے, جس طریقے سے بھی دے رہا ہے, جس طریقے سے مطلب کیا ہے, یعنی وہ زبانی دے رہا ہے, وہ آن لائن دے رہا ہے, موبائل پہ دے رہا ہے, اخبار میں اشتہار دے رہا ہے, وہ جیسے دینا چاہے دے سکتا ہے, لیکن اس طلاق کو 1 دفعہ دے رہا ہے یا 3 دفعہ دے رہا ہے, وہ جیسے بھی دے, وہ جیسے بھی دے, وہ جیسے بھی دینا چاہے, جس موڈ فارم میں دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. وہ طلاقیں احسن ہو سکتی ہے, حسن ہو سکتی ہے, بدعہ ہو سکتی ہے, نیومرس ہمارے پاس وہ ہے, وہ جیسے بھی دے. لیکن طلاق کو مانا اس ٹائم جائے گا جب وہ طلاق کو چیئرمین یونین کاؤنسل کے پاس جمع کروائے گا. ٹھیک ہے, اور چیئرمین یونین ایسا گواہ, ایک رجسٹرنگ ایک سرکاری اتھارٹی ہے, تاکہ چیئرمین جو یونین کاؤنسل ہے وہ بیوی کو بتائے کہ بھی تمہاری خاوند نے تمہیں طلاق دی ہے, اور پھر 90 دن کا ٹائم ہے. 90 دن شروع کس دن سے ہوں گے؟ فرام دا ڈیٹ جس دن یونین کاؤنسل کے چیئرمین کے پاس ڈیورس فائل کی, چاہے وہ 1 مہینے بعد کرا رہا ہو. قانون نے 30 دن کا ٹائم دیا کہ 30 دن کے اندر دینا ہے. 30 دن کے اندر, تو بنیادی طور پہ 3 مہینے شروع ہوں گے 30 دن کے بعد, بائی دا ٹائم ہی فائل. جی جی جی, ٹھیک ہے. تو ایک تو اس سے اس کی سیریسنس سمجھ آ گئی. ٹھیک, اور اس کے بعد اگر 90 ڈیز کے پیریڈ کے درمیان اگر رجوع نہیں ہوتا, 30 دن کے اندر اگر وہ رجسٹریشن نہیں کراتا, اور وہ کراتا ہی نہیں ہے رجسٹریشن, تو پھر یہ طلاق ہوگی قانون کی نظر میں؟ پاکستان کے قانون میں ایسی طلاق, اس کے اوپر سپریم کورٹ کی بھی ریسنٹلی 2 ججمنٹس آ گئی ہیں, اور ان دونوں ججمنٹس کے اندر انہوں نے یہ موضوع بیان کیا کہ یہ ایک معاملہ سمپلی صرف شرعی نہیں ہے, اس کے اندر عورت کے فائنینشیل رائٹس انوالو. اور اگر اور اسی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, یہ دس از سمتھنگ وچ از ویری نارمل کہ ہماری عدالتوں کے اندر کوئی خاتون اگر اپنا حق مانگنے جاتی ہے, وہ خرچہ مانگنے جاتی ہے, تو خاوند جو ہے وہ 4 سال پہلے کا کوئی طلاق نامہ جو اس نے کسی کاغذ کے اوپر عورت سے سائن کرا لیا, وہ کہتا ہے جی میں نے اسے طلاق. ٹھیک, تو قانون نے عدالتوں کے اوپر ایک پابندی عائد کی ہے کہ آپ طلاق کو ایکسیپٹ کریں گے اس فارم میں جب وہ آربیٹریشن کاؤنسل کا 90 دن کا پروسیس ہونے کے بعد طلاق کا سرٹیفکیٹ. اب یہی ٹھہرا دیا, اگلی بات میں دوبارہ کنٹینیو کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ شوہر اس 30 دن کے اندر زبانی طلاق دے چکا ہے, 1 دفعہ, 10 دفعہ یا 30 دفعہ لکھ کے یا SMS سے, لیکن اس نے رجسٹر نہیں کرائی, تو قانون پاکستان کے تحت وہ طلاق کنسیڈر نہیں ہوگی. اس کی شرعی حیثیت ہو سکتی ہے, قانونی حیثیت نہیں ہوگی, اور اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ وہ عورت کا فائنینشیل رائٹ ہے. اگر اسے طلاق دی گئی ہے اور وہ طلاق رجسٹر نہیں ہوئی, تب بھی اس کی وراثت کے اندر وہ بیوی حصے دار ہوگی. اگر اس کو طلاق دی گئی ہے, وہ رجسٹرڈ نہیں ہوئی, تو وہ بیوی اپنا خرچہ تب تک لے. اگر وہ رجسٹر ہو گئی ہے تو اب اس عورت کے پاس 90 ڈیز کا ٹائم پیریڈ ہے کہ یہ میاں بیوی آپس میں رجوع کر لیں, ایسا ہی ہے نا؟ اگر ان 90 ڈیز میں وہ رجوع کر لیتے ہیں تو کیا یہ طلاق کنسیڈر ہوگی؟ نہیں, اٹ ول ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز ڈیورس. لا سر یہ کہتا ہے کہ جو طلاق ہے, جب تک طلاق کا سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوا, طلاق نہیں ہے. اور قانون نے اس کو واضح طور پہ بیان کر دیا کہ جب تک پاکستان کی ریاست میں یونین کاؤنسل 3 طلاق کے سرٹیفکیٹ جاری نہ کر دے. آپ جو فرما رہے ہیں نا حمزہ بھائی, آپ جو کہہ رہے ہیں, اس سے عورت کے اوپر جو ایک چھری رکھی ہوئی تھی نا, ہم نے طلاق دے دوں گا میں تجھے, وہ اٹھا لی گئی. ایبسولوٹلی کریکٹ, وہ اٹھا لی گئی. اب اس کو خوف نہیں ہے کہ یہ بول دے گا مجھے طلاق, تو مجھے طلاق ہو جائے گی. وہ 90 ڈیز کے پیریڈ تک اگر ریکنسائل ہوتا ہے تو یہ
एक तलाक भी नहीं होगी, ऐसा ही है ना? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सर इस जजमेंट के अंदर ना जी वाज़ेह तौर पे ये बयान भी किया कि ये कूलिंग ऑफ पीरियड है। हमारे माशरे के अंदर लोग जज्बाती हैं, वो ये जैसे अभी हमारे सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये रखा गया कि आपने एक स्पेसिफिक गाइडलाइन दी गई है कि शरीयत ने हुक्म दिया है कि तलाक किस स्टेज पर जाके देनी है। ठीक। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि किसी एक पर्टिकुलर सेटिंग के अंदर खामन जो है बगैर सोचे समझे अपनी औरत को तलाक दे देता है, और फिर वो दोनों मियाँ बीवी जो है वो कभी आपको रीच कर रहे हैं, कभी मुझे रीच कर रहे हैं, कभी किसी और को ऐसा रीच कर रहे हैं कि जी ये तलाक हुई है नहीं हुई है।